اب نواز شریف کا اقرار تو طالبان کا انکار۔ آئین کو نہیں مانتے، شرائط تو رکھیں گے، ترجمان طالبان شاہد اللہ شاہی۔ پرویز مشرف کا مقدمہ کتنا طول کھینچے گا؟ دو ہزار 15 میں افغانستان پھر دہشت گردوں کی جنت بن جائے گا، امریکی ادارہ۔ اور کیا پاکستان شام کے معاملے میں اپنا موقف تبدیل کر رہا ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں ناصر جگتائی، NBC آن ایئر میں۔ آج کچھ قلابازیاں دوبارہ نئے انداز میں سامنے آئی ہیں۔ شاہد اللہ شاہد صاحب طالبان کے ترجمان ہیں، انہوں نے آج دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے وہ بات جو پہلے روز مولانا عبدالعزیز نے کہی تھی کہ اب آئین کے تحت بات نہیں ہوگی کیونکہ آئین میں کوئی بات اسلامی نہیں ہے، جبکہ نواز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں سے بات چیت ہو سکتی ہے جو ملک کی سلامتی کو مقدم رکھتے ہیں، اب بہتر سمجھتے ہیں۔ کچھ تبدیلیاں ہیں، کچھ موقف بدل رہے ہیں۔ طالبان کے موقف میں بڑی تبدیلی آئی ہے، طالبانی کمیٹی میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے اسی موضوع پر۔ پھر افغانستان کو دیکھنا ہے کہ 2015 میں اس کی شکل کیا ہوگی، یہ بھی دیکھنا ہے پرویز مشرف کا معاملہ کہاں جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ پاکستان کا شام کے معاملے میں کچھ تبدیل ہو رہا ہے دورہ سعودی عرب کے سلطان کی واپسی کے بعد۔ میں بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آؤں گا، ان تمام موضوعات کو چھوڑوں گا۔ ویلکم بیک جی۔ خبر یہ ہے کہ طالبان نے ایک طرف انکار کیا ہے کہ وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے، اور ساتھ ہی کچھ اور باتیں بھی کی جو تند ہیں اور زیادہ تیز و کثیری باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم شرائط عائد نہیں کرتے تو 10 سال پہلے مذاکرات کر چکے ہوتے اور معاملات کو حل کر لیا تھا۔ ہمارے شرائط موجود ہیں، ہم پاکستان کے آئین کو اسلامی نہیں مانتے، اس میں کوئی چیز اسلامی نہیں ہے۔ اس پر بہت سا رد عمل آیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سرپرست کہہ لیں، سربراہ کہہ لیں، بلال بھٹو زرداری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر بقول طالبان کے آئین میں کوئی چیز اسلامی نہیں ہے تو طالبان میں کوئی چیز اسلامی بھی نہیں ہے اور آئینی بھی نہیں ہے۔ بابر خان غور یہ کہنا ہے MQM کے کہ مذاکرات دراصل قوم کے ساتھ مذاق ہے، ان لوگوں کے ساتھ مذاق ہے جن کے لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر لوگوں کا، خوشی شاہ صاحب کا ایک بار پھر موقف سامنے آیا ہے کہ اب جواز کیا ہے اس بات چیت کا۔ کوئی بات چیت ابھی تو نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہونے کا فی الحال امکان ہے آج کے اس بیان کے بعد جو شاہد اللہ شاہد نے دیا ہے۔ میں اسی بارے میں بات کروں گا محترم ظفر ہلالی صاحب سے، جو بہت معتبر سفیر ہیں اور بہت تجربہ رکھتے ہیں، اور ہماری اس سلسلے میں ان سے خاصی بات چیت پہلے پروگرام میں ہو چکی ہے۔ ہلالی صاحب السلام علیکم۔ ہلالی صاحب بتائیں گے کہ یہ جو صورتحال آج ڈیولپ ہوئی ہے، کل تک تو وہ بات کر رہے تھے آئین کی، آئین پاکستان کی، اور معاملات کو بیچ میں لے کے نہیں آ رہے تھے، آج ان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ آئین غیر اسلامی ہے، اس کے تحت بات نہیں ہو سکتی۔ اب حالات کدھر جائیں گے؟ صاحب ایک چیز مہربانی سے آپ کے ویورز کو پتہ ہونا چاہیے کہ طالبان نے یہ کب سے کہہ چکے ہیں یہی بات۔ ہمارا پرابلم ہے، ہمارے لیڈرز کا پرابلم ہے، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا پرابلم ہے کہ وہ اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں۔ یہ تو طالبان کب سے کہہ چکے ہیں۔ یہ مجھے یاد ہے سوات آپریشن، وہ جب وہ تقریر کر رہا تھا پورے صوفی محمد صاحب اس کے ساتھ پورے ملک کو، جی انہوں نے یہ کہا کہ یہ رد کر رہے ہیں ہم، یہ کانسٹیٹیوشن، یہ الیکشن، یہ ڈیموکریٹک سسٹم۔ یہ کون ہے؟ یہ اس کا، یہ فضل اللہ کا فادر ان لا تھا۔ اب فضل اللہ کو الیکٹ کیا ہے ملا عمر نے اور کارزائی کے سپورٹ سے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی زیادہ
فلیکسیبل ہوگا، مانے کہ معاف کریے، یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے اتنا اردو میرا اتنا اچھا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لوگ بیوقوف ہیں، مگر یہ میں ضرور کروں گا کہ بہرے ہیں اور اندھے ہیں۔ لیکن دیکھیے ہلالی صاحب کہ ہمارے لوگ بہرے بھی نہیں ہیں اور اندھے بھی نہیں ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں تو انہوں نے 3 سرجیکل اسٹرائکس کی ہیں ان علاقوں پر جہاں ان کی موجودگی تھی۔ کل بھی پاکستان کی ایئر فورس نے کارروائی کی ہے وہاں پر۔ جی لالی صاحب، یہ دیکھیے، یہ آپ نے کہا، میں سوچ رہا تھا آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ جھوٹے بھی ہیں، اس لیے عوام کو کہتے رہے ہیں اور ہوپ دیتے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کا فیصلہ نکل سکتا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ کبھی نہیں نکل سکتا۔ میں آپ کو ایک اور 2 چیزیں بتا دوں اور آج یہ مارک کر لیں آپ، ہم سے سب سے بڑا دشمن جو ہے فضل اللہ سے زیادہ کارزائی ہے، اور کارزائی کے بغل میں جو چھری ہے، جو پال رہا ہے ٹی ٹی پی کو، جو عام کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو، جو پناہ دے رہا ہے ٹی ٹی پی کو، اس سے بڑا دشمن پاکستان کا نہیں ہے۔ اور جب آپ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر اس سے گلے مل رہے ہیں، دیکھیے یہ کس قسم کا امپریشن دے رہا ہے، یہ وہ امپریشن دے رہا ہے کہ ہم بالکل ہی احمق ہیں، ہم بیوقوف ہیں۔ یہ کب تک یہ کھیل چلے گا، یہ کب تک یہ دھول لوگوں کے آنکھوں میں ڈالیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے لالی صاحب آپ کا۔ میں جاؤں گا پاکستان نون کے رہنما جناب جنرل عبدالقیوم صاحب کے پاس۔ جنرل صاحب فرمائیے گا، ہلالی صاحب غصے میں لگ رہے ہیں یا حقیقت بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے ہلالی صاحب کی بات نہیں سنی، کائنڈلی مجھے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیڈر جھوٹے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ طالبان سے مذاکرات کر کے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہلالی صاحب میرے پرانے کولیگ ہیں اور میں بہت ریگارڈ ان کی کرتا ہوں، ان کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے، وہ جذباتی تھوڑا یہ کہہ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سچویشن بڑی گمبھیر ہے، جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ ایک انٹرنل ٹرمائل کی سچویشن ہے جو اوور فیو ویکس، لاسٹ ویکس میں یا منتھس میں نہیں آئی، یہ پچھلے پورے اشرے سے بہت زیادہ خراب ہے اور اس کو ہینڈل ٹھیک نہیں کیا گیا۔ یہاں تک لالی صاحب کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو انٹرنل سٹرائف اس نوعیت کی ہوتی ہے، اس کے اندر نیگوسیشن کبھی بھی کانفلکٹ سیٹلمنٹ کے لیے سنگل ٹول نہیں ہوتا، یہ ان ٹینڈم آپ پریشر بھی کرتے ہیں، پالیٹکس بھی کرتے ہیں، پرسویشن بھی کرتے ہیں، سفارتکاری بھی کرتے ہیں، اور تھریٹ بھی دیتے ہیں، اور یوز آف انسٹرومنٹ بھی کرتے ہیں ملٹری کا، جیسے کہ حکومت پاکستان کر رہی ہے۔ میں اشور کرتا ہوں لالی صاحب کو بھی اور آپ کے تھرو پوری قوم کو کہ دیکھیں حکومت کا بریڈ اینڈ بٹر تو یہ ہے، یہ عوام کا ووٹ لے کے یہاں پہنچے ہیں، تیسری دفعہ پرائم منسٹر پورے پاکستانی قوم نے ان کو بنایا ہے، آئندہ بھی انہوں نے حکومت کرنے کے لیے پھر الیکشن میں آنا ہے، تو پاکستان کی پراسپیرٹی اور اکنامک گروتھ کیسی ہوگی اگر یہ ملیس یا کینسر ختم نہیں ہوگا؟ اس کے اوپر جرت سے آگے ہمیں چلنا ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ خدا کے کرم سے پوری قوم یونیفائیڈ ہے۔ یہ جو ہلالی صاحب کا ویو پوائنٹ ہے، یہ پوری قوم کی فیلنگز ہیں کہ ہمیں آگے چلنا ہے، اور ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چلیں گے۔ لالی صاحب دیکھیے، آپ کو سپورٹ آ گئی مسلم لیگ کی طرف سے۔ اب میں مسلم لیگ کے لیڈر اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا بیان سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ پاک ملک کی سلامتی اور تحفظ کی ضامن ہے، اپنی ذات کو نظر انداز کر کے ملک کی سلامتی کے لیے قربانی کا وقت آ چکا ہے۔ دکھ ہوتا ہے جب بچوں کو اور معصوم اور بے گناہوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ تمام جماعتوں کے سربراہوں سے اپیل ہے کہ اس مشکل گھڑی میں وطن عزیز کے تحفظ کے لیے یکجا ہو جائیں، اور مذاکرات صرف ان سے ہوں گے جو ملک کی سلامتی کو مقدم سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف آرمی اسٹاف نے بھی کہا ہے کہ مسلح افواج ہر طرح کے، ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خدشات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کیا کہیں گے؟ اب تو آپ مطمئن ہوں گے۔ جی ہاں، شکر ہے، نفل پڑھیں، شکر کریں، قربانی دیں کہ بڑے دیر کے بعد ان لوگوں کو اتنی عقل آ گئی ہے۔ یہ بڑا خوشی کا موقع ہے، حالانکہ اب خون خرابی ہوگا، لوگ مریں گے، مگر یہی ایک طریقہ ہے۔ دیکھیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنگ اور ساتھ ساتھ بات چیت،
طالبان کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ کس نمبر کو ڈائل کرنا اگر وہ واقع اور سیریسلی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ نمبر ان کے پاس ہے، اور جب وہ سیریس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کال کریں. اور وہ سیریس کبھی نہیں ہوں گے جب تک ان کے دماغ میں ایک چیز نہیں بیٹھ جائے کہ پاکستان کو وہ فتح نہیں کر سکتے ہیں. بے شک کارزائی ان کے ساتھ ہے، بے شک رو ان کے ساتھ ہے، بے شک افغان انٹیلیجنس ان کے ساتھ ہے، اور بے شک اگلا پریزیڈنٹ جو شاید آئے گا افغانستان میں جو تاجک ہوگا، عبداللہ جو جتنا کارزائی دشمن ہے وہ بھی شاید اتنا ہی بڑا دشمن ہے پاکستان کا. میں آپ لوگوں کو شاید زیادہ بڑا، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں پورے ملک کو سمجھنا چاہیے اگر اس ملک کو بچانا ہے اگلے 20 سال کے لیے تیار ہو جائیں جنگ کے لیے. ٹھیک، میں اب اس موقع پہ آپ کو سنا دوں ترجمان تحریک طالبان کا بیان. انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان کا کوئی ایک جز بھی اسلامی نہیں. حکومت پاکستان مذاکرات کی آڑ میں ہم سے آئین تسلیم کرانا چاہتی ہے. ترجمان نے کہا کوئی مانے یا نہ مانے لیکن قرآن و حدیث مکمل آئین ہے. کئی بار حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا مگر عمل درآمد صفر رہا. ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر مذاکرات کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. انہوں نے نامعلوم مقام پر ایک پریس کانفرنس کی اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ مختلف حالات میں کیا کیا واقعات ہوتے رہے. لیکن اس کے بعد طالبان کی کمیٹی کے ایک رکن، بہت معزز رکن پروفیسر ابراہیم صاحب نے کہا کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہے، کلیتاً اسلامی ہے، اس میں جو کلازز موجود ہیں ان پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس آئین کو بنانے میں بڑے بڑے علماء کا حصہ ہے. جناب جنرل صاحب آپ بتائیے گا کہ اب راستہ کون سا ہے ہمارے پاس؟ ایک ہی راستہ ہے یا دوسرے راستہ میں ملے گا ہم کو؟ دیکھیں ابھی یہ جو طالبان کی سٹیٹمنٹ ہے نا یہ مذاقہ خیز ہے. چند دن پہلے جب یہ میٹنگز کی بات کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ آئین اور قانون کے اندر کریں گے. ابھی ان سے کوئی پوچھے کہ انسانوں کو گھٹنوں کے نیچے دے کے ان کی گردن کے اوپر چھری چلانا کیا اسلامی ہے یا شرعی ہے؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بات تو ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں سے جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. بٹ دی پوائنٹ میں جو حلالی صاحب اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جب وہ اسپیسیفک ٹو ٹی ٹی پی بات کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ان ٹوٹیلٹی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی. اور میرا ویو یہ ہے کہ یہ جو طالبان والا فیکٹر ہے یہ ایک فیکٹر ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر جو سچویشن ہے اس کی اور بھی رنگ ہیں. کراچی کے اندر کچھ اور ہے اور پنجاب کے اندر جو گرو کر رہا ہے اس کا کچھ اور ہے، اور ان سب کے پے ماسٹرز بھی ڈیفرنٹ ہے. جنہوں نے ان کو اجازت نہیں دی ہوئی کہ یہ نیگوشیٹ کر کے بیٹھ کے سیٹلمنٹ پاکستان کے ساتھ کریں، جن کو انہوں نے ہاٹ پاٹ کے اندر ڈالا ہوا ہے پچھلے 12 سالوں سے. تو ہمیں بصیرت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ آگے چلنا ہے. یوز آف فورس جہاں ضروری ہے بالکل ہونی چاہیے، لیکن اس کو گریجویٹڈ ہی آگے جائیں گے. دیٹ ول ڈیپینڈ آن انٹیلیجنس. اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بین الاقوامی حالات، پڑوس کے اندر حالات، ملک کے اندر، تاکہ آپ اس کو ایسی سچویشن کو لے کے چلے جائیں کہ آپ کو منیمم ایکشن سے میکسیمم ریزلٹس ملے. ان پرنسپل پالیسی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ نے ٹیررزم کو پاکستان سے ختم کرنا ہے. ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ تحریک طالبان پاکستان نہیں ہے. ہمارا مین کنسرن ہے یہ دہشت گردی کی کینسر کو پاکستان سے ختم کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے مائنڈ کو کھلا کر کے ہمیں ساری چیزوں کا دھیان کر کے اور بولڈ ڈیسیژنز لینے ہیں. افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوم کو کھڑا ہونا ہے، پولیس کو ایفیکٹو بنانا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بات بات کی بولیاں جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے. یہ حکومت کا معاملہ نہیں، یہ ریاست کا معاملہ ہے، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ایک مسئلہ ہے اور ہم نے اس مینیج سے جان چھڑانی ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ پوری ڈٹرمینیشن کے ساتھ ابھی وقت آ گیا ہے. یہ 2014 میں جب ان کے سپلائی ماسٹرز پیچھے سے ہٹیں گے تو پھر یہ راہ مساد اور بہت کچھ جو ان کی کمین گاہیں ادھر ہیں افغانستان میں وہ گریجولی نکل جائیں گی، چونکہ وہاں بھی پھر ایک پشتون لیڈ حکومت آئے گی. اینڈ وی آر ہوپ فل کہ ان کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ڈیمیج کنٹرول کر کے. آپ کا تجزیہ اور جناب ہلالی صاحب کا تجزیہ قدر مختلف ہے اس پوائنٹ پر. ہلالی صاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ کی حکومت آئے گی، آپ کہتے ہیں پشتون حکومت آئے گی. دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ڈومیننٹ جو فورس ہے افغانستان میں
وہ یہ پشتون قبائلی ہے اور یہ جو ایلیمنٹس ہیں پشتونوں کے وہی ہیں، چونکہ وہی سب سے بڑا قبیلہ ہے، اور آج بھی 80% افغانستان کے اوپر ان کے شیڈو گورنرز ہیں صوبوں کے اندر، اور ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے۔ اور یہ جو ہمارے جو یہ ہے کنڑ کا صوبہ، یہ ننگرہار، پاکتیا، پاکتکا، خوست، جو ہمارے ساتھ کنٹیگوس ہیں، ان کے اندر تو ٹوٹلی ان طالبان جو افغان طالبان لوگ ہیں ان لوگوں کا کنٹرول ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نیگوشیٹڈ ڈی انڈکشن ہوتی ہے امریکن کی، جس کے اوپر سے ہمیں ہینڈز اپ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ضرور انوالو ہو کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ان کا ودرال سموتھ ہو اور سچویشن سٹیبلائز ہو۔ کرزئی کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، براڈر سچویشن کو دیکھا جائے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، اور اس کے بعد افغانستان کو اپنے حالات پہ چھوڑ کے ایک ان کی گورنمنٹ بنے جس کے اندر بیرونی ان طاقتوں کے ہاتھ نہ ہوں جو پاکستان میں تکلیف کریٹ کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک ایک سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارے فیور میں جائے، اور اس کا زیادہ چانس ہے۔ مجھے بریک لینا پڑے گا رحیم اللہ، میں ایک جملہ آپ کو بتا دوں یوسف زئی صاحب کا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں کہ مذاکراتی عمل میں آئین، قانون اور شریعت پہ کوئی تعطل نہیں ہوا۔ طالبان نے اب کہا، بعد میں کہا کہ مذاکرات آئین و قانون سنت کی روشنی میں کیے جائیں۔ طالبان نے مذاکرات کے دوران کبھی نہیں کہا کہ وہ آئین کو نہیں مانتے، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کو نہیں مانتے۔ میں بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آؤں گا تو بات کروں گا جناب جنرل پرویز مشرف کے مسائل پر۔ جی آخر آج وہ فیصلہ آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ جنرل مشرف کے وکیلوں کو زیادہ انتظار نہیں تھا، لیکن حکومت کو بہت سخت طرح انتظار تھا، کچھ سیاسی پارٹیوں کو بھی، کہ جنرل پرویز مشرف کا مقدمہ فوجی کورٹ میں نہیں جائے گا۔ یہ فیصلہ ہے خصوصی عدالت کا، جہاں پر غداری کے مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے۔ غداری کے مقدمے کی سماعت میں بہت سے مسائل آئے، بہت سے اوپر نیچے حالات و واقعات ہوئے۔ کسی نے کہا کہ سب لوگوں پر غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے، کسی نے کہا نہیں خالی مشرف پہ چلنا چاہیے۔ پھر بات آئی کہ عدالت کے اندر کیوں، اس کورٹ کے اندر کیوں، فوجی کورٹ کیوں نہیں، بندہ فوج کا تھا، فوج کے حوالے کیا جائے۔ اس مقدمے کو سنا اسی عدالت نے، خصوصی عدالت نے، اور قرار دیا کہ یہ مقدمہ فوجی کورٹ میں نہیں جائے گا، کیونکہ جنرل مشرف 2007 کو فوج سے ریٹائر ہو چکے ہیں، اور یہ کہ ان کا معاملہ اسی میں سنا جائے گا، اور اب اگلی سنوائی 11 مارچ کو ہوگی۔ ایک بڑا وقت دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز وکیل اور ممتاز جناب یاسین آزاد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ یاسین صاحب کہاں جائیں گے اس کے بعد؟ کوئی راستہ اور ہے ان کے پاس جو وکلاء جنرل مشرف ہیں؟ ان کے پاس تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ بھی فائل کر سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں بھی اس آرڈر کے خلاف جا سکتے ہیں۔ دونوں کورٹوں میں سے کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو کورٹ نے 11 مارچ کے ٹائم اس لیے دیا ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ اس دوران اگر انہوں نے کوئی فردر ریمیڈی اویل کرنی ہے تو وہ کر لے۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے پہلے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے فوج پاکستان کے تینوں سربراہ جو ہیں، جو اوتھ لیتے ہیں وہ پاکستان کے آئین کے مطابق لیتے ہیں، کسی اور قانون کے مطابق نہیں لیتے۔ اور اوتھ کے دوران بھی وہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس آئین کی وہ پاسداری کریں گے۔ لامالا جب آئین کے کسی آرٹیکل کی خلاف ورزی ہوتی ہے، وہ پروسیڈنگ بھی اسی کورٹ میں ہوتی ہے جو کورٹ اس کے لیے بنایا جاتا ہے پنشمنٹ ایکٹ 1973 کے تحت۔ تو لامالا جنرل پرویز مشرف کے خلاف بھی جو کورٹ بنائی گئی ہے وہ 3 ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں جن کو اس ٹریبونل کا ممبر بنایا گیا ہے، اور اس کی پروسیڈنگ بھی ٹریبونل میں ہی ہونی تھی جو کورٹ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی ریمیڈی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ جی فرمائیے۔ ٹائم اویل تو کر سکتے ہیں، وہ ریٹ میں بھی جانے چاہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جانے چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ کیس اسی ٹریبونل میں چلے گا۔ اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف کے اور ان کے وکیلوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ قانونی اعتبار سے۔ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا یاسین صاحب
کہ کیا آپ کو یقین ہے ایز اے پاکستانی سٹیزن اور پڑھے لکھے شخص کے کہ 11 مارچ کو فرد جرم عائد ہو جائے گی؟ دیکھیں سر، جہاں تک فرد جرم عائد ہونے کا تعلق ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب اکیوز پرسن جو کورٹ میں جاتا ہے اس دن کورٹ چارج فریم کرتا ہے، کیونکہ اس سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ جرم قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو وہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں پلیڈ گلٹی نہیں کرتا تو ہمارا میٹر ایویڈنس پہ جاتا ہے. لیکن اگر 11 تاریخ کو یہ مزید کوئی ایسے حالات پیدا کرتے ہیں یا سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس آرڈر کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں کی ہوئی ہے، صحیح، اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، تو لیگلی ان کا یہ رائٹ بنتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ سپیریئر کورٹ میں کسی آرڈر کے خلاف جاتے بھی ہیں تو 18 امینڈمنٹ کے تحت جو آئین کے اندر تبدیلی آئی ہے آرٹیکل 10A کی، اس میں پورا موقع ملزم کو دینا چاہیے، کیونکہ کل اس کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ کہے کہ مجھے اپرچونٹی نہیں دی گئی ٹو ڈیفینڈ اور فیئر ٹرائل کا رائٹ مجھے نہیں دیا گیا. تو آرٹیکل 10A پرووائڈ کرتا ہے فیئر ٹرائل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 5-10-15 دن اوپر نیچے ہو جاتا ہے عدالتوں میں ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن اس کو ایشو بنا لینا یا اس پر یہ کہنا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں، میں اس فارمولے سے اگری نہیں کرتا. بالکل. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا، میں گائیڈ کرنے کا. ہلالی صاحب، میں اسی سوال سے ایک سوال نکالنے کی کوشش کروں گا کہ کئی حلقوں کا الزام ہے کہ سعودی ولیعہد کا دورہ پاکستان کئی مقاصد کے لیے تھا. ایک پہ مشرف بغاوت کیس کا معاملہ غالباً تھا جس کو ہلکی آنچ پہ رکھنے کی بات کی گئی، اور دوسرا مسئلہ سیریا کا تھا. الزام یہ لگایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے آج سینٹ کے اندر کہ حکومت پاکستان نے شام کے مسئلے پر اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے. آپ کا ٹیک کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے کہ یہ جو 3 وزٹس ہوئے ہیں ایک مہینے کے اندر. پہلے فیصل جو ان کا فارن منسٹر ہے، سعود الفیصل، 70 سال کا ہے، جو نکلتا جی سعود الفیصل، فیصل نام ہے سعودی فارن منسٹر کا، جی پرنس فیصل، سعود الفیصل کیا نام ہے جی، پتہ نہیں ان کے، جی ال تو بہت ہوتے ہیں، جو بھی آپ لگا دیں. ہاں اچھا، دوسرا جو ہے سلمان بن جو بھی ہے وہ جو ڈپٹی ڈیفنس منسٹر، اور تیسرا جو کراؤن پرنس آیا ہے خود. ایک مہینے کے اندر یہ 3 وزٹس ہو گئے ہیں. اب آپ جا کے دیکھیں پاکستان کے ہسٹری میں کہ یہ اتنے جلدی 3 وزٹس کب ہوئے ہیں، پہلے کبھی نہیں. اور فیصل جو ہے، جو پرنس فیصل ہے، وہ نکلتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور پاکستان از ہارڈلی اے پلیس جو آدمی اگر اف یو آر ناٹ ان گڈ ہیلتھ آپ جائیں گے ریکوری کے لیے یا ٹو ٹیک اٹ ایزی. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے آپ سے کہ مشرف کا معاملہ تو نہیں ہو سکتا، وہ ایک فون کال کافی ہے ہمارے لیڈرز کے لیے ادھر سے. جی ہاں، یہ معاملہ سیریا مانے، بٹ واٹ از بیہائنڈ سیریا از ایران. ایک چیز ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جدھر ایران کی بات آتی ہے تو سعودیز آر ناٹ ریشنل، وہ دے لوز اٹ. مانے کہ ایک لحاظ سے آپ سمجھے وہ ہمارے طرح ہیں جب انڈیا کا نام کچھ آ جاتا ہے. تو ایران کے بارے میں فیصل نے آیا، اس کے بعد سلمان صاحب آئے، اور میرے خیال میں کافی ہتھیار ادھر سے سپلائی ہوں گے اب فرام POF ٹو the سعودیز. میرے خیال میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کافی ادھر کانٹریکٹس ہمیں ملیں گے. اور تیسری چیز ہے کہ ایران کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں پائپ لائن ختم ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیریا پہ یو ٹرن ہوا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے. یو ٹرن ٹیکنیکلی ہوا ہے، ہم نے سعودی سٹانس کو انڈورس کیا ہے. اب کیوں ہم نے کیا، ہم کب یہ کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایک دفعہ 50 سال پہلے سوئز کے وقت 1956 میں ہم نے ایک سٹینڈ لیا تھا جس میں ہم نے امریکنوں کو، اور ناٹ امریکن، یہ برٹش اور فرینچ کی انویژن کو سپورٹ کی تھی آف دا سوئز کنال. تو جب ناصر نے کہا تھا اور ہمارے خلاف بولا تھا جمال عبد ناصر نے، تو سہروردی صاحب کا جواب یہ تھا اس کو تو بھول جاؤ، یہ خود 0 ہے، 0 + 0 + 0 is still 0. اور عرب نے یہ ہمارا سٹانس کبھی نہیں بھولے، اور 30 سال تک یہ ہمیں یاد دلاتے رہے. اب ہم نے جو سٹانس لیا ہے سیریا کے بارے میں، فلی انڈورسنگ دا سعودی پوزیشن،
کیا وجہ تھی ہمیں کرنے کے لیے؟ مانے کیا کچھ پیسے مل گئے کہ کوئی خاص کیا؟ یہ سوال بالکل بنتا ہے، کیوں کیا ہے؟ اور یہ سوال میں رکھوں گا جنرل صاحب کے پاس، لیکن جنرل صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں ایک بریک لوں گا، اور بریک کے بعد واپس آنے کے بعد میں جنرل سوال کروں گا کہ کیا ہم نے یو ٹرن لے لیا؟ ویلکم بیک جی۔ میں بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہا سیریا کے بارے میں، شام کے بارے میں، جہاں پر ایک بڑی خانہ جنگی جاری ہے اور جہاں سے مہاجروں کے قافلے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں، لبنان پہنچ رہے ہیں، فلسطین پہنچ رہے ہیں، جو خود مہاجر لوگ ہیں۔ میں اسی بارے میں بات کروں گا جنرل قیوم صاحب سے۔ جنرل صاحب، یہ الزام لگ رہا ہے حکومت پر کہ اس نے خارجہ پالیسی میں ایک یو ٹرن لیا ہے سعودی عرب کے کہنے پر۔ کیا مطلب یو ٹرن کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں، دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ تو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے نا، اس کے 4-5 بنیادی اصول ہیں، اور یہ وہ اصول ہیں جو فیبروری 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے لے آؤٹ کیے تھے۔ اس میں ایک یہ تھا کہ ہم کسی کے خلاف جارحیت نہیں کریں گے، ہم ہر ملک کے ساتھ دوستی کے تعلقات رکھیں گے، ہم یو این کے چارٹر کو فالو کریں گے، انٹرنیشنل پیس کیپنگ میں رہیں گے، اور حق خود ارادیت کی بات ہے۔ اور ابھی یہ جو حکومت نواز شریف صاحب کی ہے، ان کی فارن پالیسی بریفنگز میں کچھ سنتا رہا، اور اس کے اندر ایک اور آسپیکٹ یہ تھا کہ ملیٹنسی کو ایز اے ٹول ٹو اچیو فارن پالیسی آبجیکٹیوز کبھی بھی یوز نہیں کیا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ جو باتیں ہیں یو ٹرن کی، یہ اسپیکولیٹو ہیں۔ دیکھیں، ہمارا تو رول ابھی اس سٹیج پہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان اگر یہ جو ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ کا، اس کو برج کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ دونوں ہمارے مسلم بردر ملک ہیں اور ہمارے قریب ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک سائیڈ کے ساتھ لیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو، یہ میرے خیال میں اسپیکولیٹو ہے، اور یہ غالباً ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں میں جو فاصلے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ جی ختم کیے جائیں۔ رائٹ۔ میں ایک اور موضوع چاہوں گا، اور ہلالی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے امریکی فوج چلی جائے گی، وہاں سے امریکی فوج کا تمتل بالخیر ہو رہا ہے، اور ایک امریکی تحقیقاتی ادارہ ہے، اس کی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے دسمبر 2014 تک بین الاقوامی فوج کے انخلا کے بعد ملک کا دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن جانے کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ سینٹر فار نیول انالیسس کی اس رپورٹ میں ایسی منظر کشی کی گئی ہے کہ طالبان افغانستان میں بین الاقوامی فوج کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کابل پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے مہم میں تیزی لائیں گے، اور طالبان پر عسکری دباؤ کم ہونے کی صورت میں وہ پاکستان کے اندر اپنی محفوظ پناہ گاہوں کو استعمال کرتے ہوئے طاقت استعمال کریں گے۔ ہلالی صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ اگر امریکن چلے گئے اور انہوں نے افغانستان کے آرمی کو $4 بلین جو سالانہ دینا، جو اس وقت فوج ہے، اگر وہ نہ دیں، اور یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو فوج ہے افغان نیشنل آرمی، اس کا آفیسر کور جو ہے 70% میں نے سنا ہے تاجک ہے، حالانکہ ٹروپس جو ہیں وہ پشتون ہوں۔ تو کہنے کی بات یہ بڑا مشکل لگتا ہے، جب تک پیسے نہ ہو، اور جب تک پیسے ہیں تو یہ فوج رہے گی، اور یہ فوج قسم کے لڑتی بھی رہے گی، مگر اگر امریکن چلے جائیں اور پیسے بھی رک جائیں تو آف کورس ٹوٹل سول وار، ٹوٹل کیوس، اور وہی واپس ہم چلے جائیں گے اس سچویشن کو۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ امریکہ، یہ اس کے بعد کارزائی جانے بعد اپریل میں جو نیا پریزیڈنٹ آئے گا، جو بھی ہوگا، اور اگر عبداللہ ہو، تو میرے خیال میں وہ ضرور امریکنوں کو کہے گا کہ جو تم چاہتے وہ سائن کرے گا اگریمنٹ، وہ ٹھہریں گے، پیسے دیں گے، اور ان کی جو 10,000 لوگ اور فوج یہ ہوگا وہ کابل کو بچائیں گے۔ دوسرے جو ایریاز ہے پاکستان کے جوائننگ، وہ شاید
آ جائیں ٹی ٹی افغان طالبان کے. جی جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے, آپ کی رائے کیا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں امریکن شاید کابل کو بچائے رکھیں لیکن وہ افغانستان کو نہیں بچا سکتے. 12 سال لڑائی کرنے کے بعد بھی 80% افغانستان پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے, اور ابھی اگر وہ ڈرا ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو باقی لوگ سسٹین نہیں کر سکیں گے, 8-10 ہزار لوگ. تو یہ رائٹنگ آن دی وال ہے. اگر انہوں نے ابھی ریالٹی کو نہ دیکھا اور یہاں کوئی انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس جو غیر جانبدار ہے وہ نہ آئی اور انہوں نے غیر جانبدارانہ طور پہ الیکشن نہ کرائے اور درمیان میں کوئی بفر کا ارینجمنٹ نہ ہوا فار سم ٹائم جو انٹرم پیریڈ ہے, تو پھر یہ خطرات ضرور ہیں کہ ان کی آپس میں یہ جو وار لارڈز ہیں جن کی جیبیں ڈالروں سے بھری ہوئی ہیں, جو کرپشن سے بالکل ان کو ہر طرح کا انہوں نے مال لوٹا ہوا ہے, کیونکہ کرزئی از ارریلیونٹ. کرزئی کی ایک وہ پپٹ تھا, وہ چلا جائے گا. وہ اپنے آپ کو جینوئن لیڈر سمجھتا رہے. اگر الیکشن اس کے ہوتے ہوئے تو یہ متنازع ہوں گے. اس سچویشن کو اگر فورس کر کے فورس ٹال کرنا ہے تو آپ کو ابھی الیکشن غیر جانبدار طاقت کے نیچے کرنا چاہیے اور امریکن فورسز کی ڈی انڈکشن گریجولی ہو جانی چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کا جناب, اور بہت شکریہ آپ کا ظفر ڈالی صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا. ہم نے افغانستان کے بارے میں سوال کیا, طالبان کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا تھا. جو ہمیں سوال ہوتا ہے کہ کیا امیر علی اور خیبر پر بمباری کا ملبہ پاکستان کے دیگر بڑے شہروں پر گرے گا. اس گفتگو میں آپ نے سنا ڈالی صاحب کہہ رہے تھے کہ جنگ ہوگی, لڑائی ہوگی, خون خرابہ ہوگا. اگر ہم نے دل لگا کر آپریشن کیا تو 66% نے کہا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا, اور 34% کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. ہم امن کی بات کرتے ہیں, امن کے لیے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. ہم سب پاکستانی مل کر یہ کہتے ہیں کہ آؤ بات کرتے ہیں امن کی خاطر, امن کے پودوں کو پھولوں کو لگانے کے لیے. لیکن ان پودوں کو ان پھولوں کو اگر آپ زہر دینا چاہتے ہیں تو پھر بات چیت نہیں ہوتی. جیسے کل چودھری نثار صاحب نے کہا, آپ ایک بات کرو گے ہم آپ سے 2 بار بات کریں گے, آپ 1 بار وار کرو گے ہم آپ پر 2 وار کریں گے, 2 مرتبہ وار کریں گے. اور یہ ہوا بھی واقعہ کہ جب بھی گزشتہ 1 مہینے میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوا تو پاکستانی فوج کے لوگوں نے کارروائی کی اور پاکستانی ایئر فورس حرکت میں آئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو کچھ طریقے سیکھنا پڑیں گے, لوگوں کو کچھ اقدار کا خیال کرنا پڑے گا. لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک دستاویز جس کو آئین کہا جاتا ہے, جس کو مولانا مفتی محمود نے دستخط کیے, جس پہ مولانا شاہ احمد نے دستخط کیے, اس کو اگر ہم متنازع بنا دیں تو یقیناً ایک بڑا مسئلہ جنم لے سکتا ہے. میں آج کے لیے اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی پیر کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. BCO